نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. گزشتہ دو دروس بھی انہی آیات کے متعلق تھے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو، یا تمہارے سبب زمین کی ہر چیز کو پیدا فرمایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس کو 7 آسمان برابر کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تخلیق کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یعنی کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش تھا اور پانی تھا، اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا پانی سے پہلے اور عرش سے پہلے. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے ایک دھواں اونچا چڑھا، تو اس دھوئیں سے اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا. اس سے پہلے زمین کو پیدا فرما دیا، پھر زمین کو پانی کو خشک کیا اور الگ الگ 7 زمینیں پیدا بنا کر دی. اور اتوار اور پیر کے 2 دن، یہ جب کائنات کا آغاز کیا تو اتوار کے دن سے شروع کیا. اتوار اور پیر 2 دن یہ 7 زمینیں بن گئی، اور پھر منگل اور بدھ یہ 2 دن زمین کے اندر جتنا کچھ ہے، یہ پہاڑ، یہ درخت، اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ پیٹرول اور ڈیزل، یہ دکانیں، یہ تمام چیزیں پیدا فرمائیں. اور فرمایا زمین مچھلی پر ہے اور مچھلی پانی پر ہے. اور پانی کس مچھلی کا ذکر فرمایا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، نون والقلم وما یسطرون میں. اور پانی صفات پر ہے، اور صفات فرشتے پر ہے. اور فرشتہ پتھر پر ہے، جس پتھر کا ذکر حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے. تو مچھلی کے حرکت کرنے سے زمین نے حرکت شروع کی، تو پھر اللہ نے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے، جس کا تذکر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ زمین حرکت نہ کرے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑوں کو بطور میخوں کے گاڑ دیا. اسی طرح حضرت ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی. 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان کی تمام چیزیں، یعنی جو زمین کے اندر اور چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں پیدا ہوئیں. پھر آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اور جو دھواں اوپر چڑھا تو اس سے آسمان بنائے. اس پر اس طرح کے جو ایک پر ایک اس طرح 7 ہیں، اور زمینیں ایک کے نیچے ایک، یعنی آسمان ایک کے اوپر ایک 7 ہیں، زمینیں ایک کے نیچے ایک 7 ہیں. تو یوں اللہ نے اس کا آغاز کیا. پہلے زمین کو پیدا فرمایا، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پہلے زمین کو پیدا فرمایا پھر آسمان کو. تو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جب یہ سوال ہوا آپ سے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی یا آسمان، تو آپ نے فرمایا زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی، لیکن پھیلائی بعد میں گئی. یہی صحیح بات ہے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ ایک دوسرے پہاڑ کا نام لے کے اسے پکارتا ہے، پوچھتا ہے کیا تجھ پر کو اللہ کا ذکر کرنے والا آیا؟ تو جب اگر وہ جواب ہاں میں دیتا ہے تو یہ پہاڑ خوش ہوتا ہے کہ تجھ پر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا آیا، مجھ پر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا آیا. ہمیں آسمان کا پھٹ جانا یہ عقلاً جائز ہے اور نقلاً واجب ہے، یعنی نقل سے قرآن و حدیث سے اس کا پھٹ جانا یہ واجب ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا. تو قرآن مجید میں ہے اذا السماء انشقت. اسی طرح یہ کائنات، ان کی انتہا کی، اس کو کہاں شروع ہوئی، کیسے ختم ہوگی، یہ تمام چیزیں عقل سے نہ بھی سمجھ آئیں تو ہمیں آخری تحقیق کی آخری حد وہ نص قطعی ہے، وہ قرآن مجید ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت عبد العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے ساتھ 71 72 یا 73 سال کا، بعض احادیث میں 500 سال کا تذکرہ ہے کہ مسافت ہے، اسی طرح 1 2 3 4 تمام آسمانوں کے درمیان، پھر آسمان سے پھر آخری آسمان اور عرش کے درمیان بھی ایسے ہی ہے، درمیان میں فرمایا ایک دریا ہے، دریا کے نچلے کنارے سے اوپرلے کنارے تک، وہ دریا زمین کے دریاؤں کی طرح نہیں چلتا، وہ اوپر اس طرح چلتا ہے، تو نچلے کنارے سے اوپر والے کنارے تک یہ جیسا جتنا آسمانوں کے درمیان مسافت ہے اس کی مسافت ہے۔ پھر اس پر فرشتے ہیں جنہیں عرش کی کروبیاں کہتے ہیں، وہ ان بزپوہی کی شکل میں وہ کھڑے ہیں، تو ان کے قدموں اور سرینوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ہے، یعنی 500 سال یا 71 72 73 سال۔ اور پھر ان کے پروں پر اللہ کا عرش ہے، اور ان کے اعلیٰ اور اسفل کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ اور حضرت امام سدی نے ابن عباس اور دیگر صحابہ سے نقل کیا ہے کہ پہلے پیدائش آسمان اور زمین میں سے 2 چیزیں موجود تھیں، عرش اور پانی، تو جب ارادہ الہی آسمان کو زمین کو پیدا کرنے کا ہوا تو پانی کو ہوا کو حکم دیا، ہوا چلی، پانی میں جوش پیدا ہوا، پھر اس جوش کے نتیجے میں گرمی پیدا ہو، دھواں اٹھا، پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان کو بنایا گیا، پھر زمین کو پھیلایا آسمان کے بنانے کے بعد گیا، اور یہی علماء نے لکھا ہے صحیح قول ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن اللہ نے کائنات کا اختتام فرمایا، اور جمعے کے دن جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو یہ تخلیق کی وہ صورت ہے جس کو صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے دلائل اور براہین سے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا